من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين التائبون وہ توبہ کرنے والے ہیں، العابدون اور عبادت کرنے والے، الحامدون اللہ کی تعریف کرنے والے، السائحون روزہ رکھنے والے، الراکعون الساجدون رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف حکم کرنے والے نیکی کا، والناہون عن المنکر روکنے والے برائی سے، والحافظون لحدود اللہ اور حفاظت کرنے والے اللہ کی حدود کی، وبشر المؤمنین اور آپ بشارت سنا دیجیے ایسے ایمان والوں کو۔ سارے حضرات محبت سے دروشی پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حضرات، یہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت شریفہ پڑھی ہے۔ اس وقت چونکہ میری طبیعت کمزور ہے، بیمار ہوں، ذوف ہے، حق تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ وہ قوت عطا فرمائیں اور قرآن پاک کی خدمت کے لیے قبول فرمائیں۔ قرآن پاک کا درس، اس کی تعلیم، یہ بہت اونچی عبادت ہے۔ اسی سے دین آتا ہے، ایمان بنتا ہے اور گناہ چھوڑنے کی توفیق ہوتی ہے۔ لیکن ان علوم کے ساتھ ایک اور چیز بھی ضروری ہے کہ جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو پھر آدمی صحیح انسان بن جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ کا مقبول بن جاتا ہے۔ اور وہ دوسری چیز جو ہے وہ صحبت اولیاء ہے، اولیاء اللہ کی صحبت، علماء ربانیین کی صحبت جو ہے یہ اکسیر ہے۔ اس سے آدمی کے دل صاف ہوتے ہیں، ہر قسم کا شرک نکلتا ہے، شرک جلی سے بھی آدمی بچ جاتا ہے، شرک خفی سے بھی بچ جاتا ہے، اور دلوں سے حسد، کینہ، بغض، بالخصوص کبر، یہ بہت بڑی خوفناک بیماریاں ہیں جن بیماریوں سے آدمی کا ایمان برباد ہوتا ہے اور خدا سے دوری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حب جاہ ہے، حب مال ہے، یہ بیماریاں بڑی خطرناک ہیں۔ حب جاہ کی بیماری کہ میری شہرت ہو جائے، میرا نام ہو، فلاں ہو، فلاں ہو، یہ خطرناک بیماری ہے۔ اسی طرح حب مال ہے کہ دولت کی محبت دل میں اگر بیٹھ جائے تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا حب الدنیا راس کل خطیۃ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ جب یہ دولت کی محبت دل میں پیدا ہو جائے تو پھر آدمی حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، پھر اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ دولت جمع ہو جائے اور جاگیر بن جائے، بلڈنگیں بن جائیں، فنا ہو جائے، فنا ہو جائے، حالانکہ دنیا کی حیثیت کیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔
اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ دولت کو 2 لات، اس کو 2 لاتیں مارو۔ یہ کیا چیز ہے؟ جب آدمی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کی برکت سے جب اس کی تربیت ہو جاتی ہے، دل بن جاتا ہے، خدا سے تعلق جڑ جاتا ہے، تو پھر یہ آدمی صحیح انسان بن جاتا ہے، صحیح مسلمان بن جاتا ہے۔ اس کے پاس اگر دولت ہو تب بھی کوئی فکر نہیں، اگر نہیں ہے تو تب بھی یہ مگن ہے، مطمئن ہے۔ اللہ پاک اس کو قناعت کی دولت عطا فرما دیتے ہیں۔ آدمی جو آدمی بنتے ہیں، انسان بنتے ہیں، تو یہ صرف تعلیم ہی سے نہیں بنتے، بلکہ یہ اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھتا ہے جب آدمی ان سے اللہ کا پاک نام سیکھتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، ان کی صحبت کی برکت سے یہ دلوں کی بیماریاں دلوں سے نکلتی ہیں، صاف ہوتی ہیں، خدا کی محبت پیدا ہوتی ہے، احکام شریعہ جن پہ عمل مشکل نظر آتا ہے اور گناہ کرنے آسان نظر آتے ہیں۔ پھر جب انسان کی تربیت ہو جائے کسی کامل کی صحبت میں بیٹھنے سے، اس سے جب آدمی اصلاحی تعلق قائم کرتا ہے تو رفتہ رفتہ یہ دل کی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے احکام شریعت پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے اور گناہ کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، گناہ چھوڑنے آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کے چاروں جو سلسلے ہیں، سلاسل اربع، سلسلہ نقشبندیہ، مجددیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، چاروں برحق، چاروں کے اکابر اللہ کی بارگاہ کے مقبول ہیں، اور چاروں کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسان جو خدا سے دور ہے، ٹوٹا ہوا ہے، اس کو خدا کے ساتھ جوڑا جائے اور یہ خدا والا بن جائے، اس کا ایمان مضبوط ہو جائے، جب دنیا سے رخصت ہو تو ایمان کے ساتھ رخصت ہو۔ چاروں کا مقصد یہ ہے۔ البتہ طریقے تربیت میں کچھ اختلاف ہے، جیسا کہ بدن کی امراض کے علاج میں معالجین کے طریقے علاج میں اختلاف ہوتا ہے، ڈاکٹری علاج اور طریقے سے ہوتا ہے، یونانی اور طریقے سے ہوتا ہے، اسی طرح اولیاء اللہ کے چاروں سلسلے برحق، چاروں جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوئے ہیں، چاروں کی بڑی شان ہے، لیکن ان میں سے بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ یہ ایک نرالی شان رکھتا ہے۔ یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطہ سے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جو امتیازی شان ہے صحابہ کرام کی جماعت میں، آل بیت کی جماعت میں، وہ کسی باخبر انسان سے وہ مخفی پوشیدہ نہیں ہے، وہ نرالی شان رکھتے ہیں۔ اس پہ علماء کا اجماع ہے کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سارے انسانوں میں سے سب سے افضل ترین انسان اگر ہیں تو سیدنا ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے۔ وہ انہیں یوں مخاطب کرتے تھے، یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے انسانوں میں سے بہترین انسان۔ اس پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ میرے بارے میں یوں فرماتے ہیں تو میں نے بھی آپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے۔ آپ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یوں فرمایا کہ سورج کسی ایسے انسان پہ طلوع نہیں کرتا جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے افضل ہے۔
علماء نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ساری امت میں، سارے اولیاء کرام میں، صحابہ میں سب سے بڑی شان جو ہے وہ سیدنا عمر فاروق کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے اولیاء اللہ کے سارے سلاسل کے سربراہ، جن کو اولیاء اللہ کے سارے سلسلوں کے اکابر کی طرف سے فیض ملا ہے، اور بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے امام حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبت ہے وہ ہم شہر ہونے کی ہے، جیسا کہ ایک شہر میں بسنے والے ہیں، اور حضرات شیخین کی نسبت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو وہ ہم خانہ ہونے کی ہے، جیسا کہ ایک گھر میں رہنے والے ہیں۔ خدا کی شان دیکھیے کہ جب دنیا میں رہے تب بھی ساتھ تھے، اور جب قبر نصیب ہوئی تو روضہ اطہر میں دونوں کو قبر نصیب ہوئی، اور جب کل قیامت کے دن اٹھیں گے تو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی دونوں اٹھیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں اٹھوں گا میرے ساتھ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اور دو میرے یہ یار ہوں گے۔ ان دونوں حضرات جن کو شیخین کہا جاتا ہے، یہ صحابہ کرام کی جماعت میں مخصوص شان رکھتے ہیں۔ تو حاصل یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے سلاسل میں سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ جو ہے یہ امتیازی شان رکھتا ہے۔ اس کے چند وجوہ ہیں، اس وقت تفصیل سے بیان کرنا تو مشکل ہے کیونکہ میری صحت کمزور ہے۔ اتنا ہی آپ سمجھیں کہ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطہ سے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، ان کے علوم و معارف اس سلسلہ میں جاری اور ساری۔ اس سلسلہ کے اکابر اولیاء اللہ جو ہوئے ہیں ان کو اللہ نے عجیب کمالات سے نوازا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان حضرات کا طریقہ تربیت جو ہے وہی تربیت کا طریقہ ہے جو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ ان کی مجالس میں بیٹھنے سے خاموشی سے آدمی بیٹھتا ہے، ان کی خاموشی سے باطنی توجہ کی برکت سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے، دلوں سے کینہ بھی نکلتا ہے، حسد بھی نکلتا ہے، بغض بھی نکلتا ہے۔ علماء حضرات تو تقریریں کرتے ہیں، واعظ سناتے ہیں، ان کے واعظوں سے آدمی متاثر ہوتا ہے، لیکن حضرات سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے جو اکابر ہیں جن کی اس وقت اکابر کی یادگار ولیوں کے ولی خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ مولانا خان محمد صاحب دام برکاتہم خانقاہ سراجیہ نقشبندیہ مجددیہ کندیاں زلمیہ والی کی ذات اقدس اس وقت تمام اکابر اولیاء اللہ کے علوم اور معارف کے امین ہیں۔ اللہ نے حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب دام برکاتہم کو عجیب مقام، عجیب عظمت، اولیاء اللہ میں عجیب شان عطا فرمائی۔ اگر کسی نے اکابر اولیاء اللہ کی خانقاہوں کا رنگ نہ دیکھا ہو تو اس وقت حضرت خواجہ مولانا خان محمد صاحب دامت برکاتہم کی خانقاہ شریف میں حاضر ہو، وہاں جا کر کے دیکھ لیں۔ الحمدللہ کہ حضرت کی خانقاہ خوب آباد ہے، جس میں ہر طبقے کے مسلمان موجود ہیں، اندرون ملک سے بھی
اور بیرونی ممالک سے بھی حضرات حاضر خدمت ہوتے رہتے ہیں. علماء بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، ڈاکٹر حضرات بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، مجاہدین بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں. ہر قسم کے مسلمان حضرت کی زیر تربیت ہیں، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں. اور وہ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں کہ جنہیں حضرت کی خدمت میں حاضری کا موقع ملے. اللہ ہر مسلمان کو توفیق دے. ایسے حضرات صدیوں بعد پیدا ہوا کرتے ہیں. اللہ نے حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب دام برکاتہم کی شخصیت اور ہستی کو ایسا بنایا، ایسا جامع کمالات شخصیت ان کو بنایا ہے. تمام اکابر کے علوم اور معارف کے امین ہیں اور اکابر کی یادگار ہیں. جب آدمی ان کی مجلس میں بیٹھتا ہے، خاموشی سے بیٹھتا ہے، متوجہ ہو کر کے بیٹھتا ہے، تو آدمی کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ واقعی میری حیثیت کیا ہونی چاہیے، اور میں گناہ کی وجہ کے گناہ کر کے اپنے رب کو ناراض کر کے کہاں پہنچ رہا ہوں. میں تو مسلمان ہوں، کلمہ پڑھا ہے، اور جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. مجھے تو صحیح، سچا اور پکا مسلمان ہونا چاہیے، اور صرف خود ہی پکا اور سچا مسلمان نہیں بننا چاہیے بلکہ دوسروں کو بنانا چاہیے. یہ امت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نائب ہے. لیکن یہ احساس تب پیدا ہوتا ہے جب آدمی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے. ان کی مجلس میں بیٹھنے سے آدمی کا دل صاف ہوتا ہے. دل سے دلوں کی بیماریاں، کینہ، حسد، بغض، یہ چیزیں آہستہ آہستہ صاف ہوتی ہیں. حضرت کی مجلس میں آپ جب جائیں گے، اللہ آپ سب کو، خواہ اندرون ملک کے رہنے والے ہیں یا بیرونی ممالک کے مسلمان ہیں، اللہ آپ کو حضرت کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دے. آج کل تو حضرت خانقاہ میں رہتے ہیں، اور حضرت کے قیام کو آپ نعمت عظمیٰ سمجھیں، اللہ تعالی کی طرف سے عنایت سمجھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب تک ہمارے بزرگ اکابر دنیا میں موجود ہوتے ہیں تو لوگ ان سے پورا فائدہ حاصل نہیں کرتے، بس آج کل کرتے رہتے ہیں. آج جاتے ہیں، کل جاتے ہیں، فلاں کام سے فارغ ہو جائیں تو پھر حاضر خدمت ہوں گے، اور یہ نہیں سوچتے کہ دنیا میں رہنے والا بلا دنیا کے کاموں سے کب فارغ ہوا. ان کاموں سے تو کوئی فارغ نہیں ہو سکتا. جب دنیا سے جائے گا تب بھی کام تو رہیں گے. تو حاصل یہ ہے کہ ہمت کر کے خود کاموں کو کچھ آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے، اور جب ہمت کر کے آگے پیچھے کر کے جب اللہ کے ولیوں کی صحبت میں آدمی جاتا ہے، ضرورت مند بن کے جاتا ہے، تو پھر یہ خالی ہاتھ نہیں آتا بلکہ اللہ پاک اس کو اپنی رحمتوں سے نوازتے ہیں. اس کے باطن کا تزکیہ فرماتے ہیں، اور اس کے دل میں دین کا شوق پیدا ہوتا ہے، گناہ چھوڑنے کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے. یہ ہے کچھ جایا کر کے دیکھے تو صحیح. تو حاصل یہ ہے کہ حضرت کے وجود کو، ان کی ذات اقدس کو نعمت عظمیٰ سمجھیں. تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ حضرت کی مجلس میں آ کے بیٹھے، حضرت سے استفادہ کرے، اور سستی غفلت کا علاج ہمت ہے. آدمی ہمت کرے تو مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں. ہماری خانقاہ سراجیہ کے جو بانی ہوئے ہیں، قیوم زمان حضرت مولانا احمد خان صاحب نور اللہ مرکزہ، اللہ پاک ان کی قبر مبارک کو منور فرمائے، کروڑ رحمتیں فرمائے.
وہ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم جیسے کمزوروں کی ہمت بنوانے کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ مشکل نیز کے آسان شود، مرد باید کے ہر آسان شود۔ کوئی ایسی مشکل نہیں جو آسان نہ ہو۔ ہاں، مردوں والی ہمت چاہیے کہ گھبرانا نہیں چاہیے۔ جب مردوں والی ہمت کر کے آدمی جب شروع کر دیتا ہے، اللہ کے ولی سے جب اللہ کا پاک نام سیکھتا ہے، اس کی صحبت اختیار کرتا ہے، گاہ بگاہ آنا جانا رکھتا ہے، ایسے آدمی کو اللہ پاک ناکام نہیں چھوڑتے بلکہ کامیاب فرما دیتے ہیں۔ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے والے بڑے خوش نصیب ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے ارشادات جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنائے جاتے ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، توجہ اللہ ہوتی ہے، تو فرمایا کہ وہاں فرشتے بھی آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر فرشتے اس سارے مجمع کو گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ وہ آنے والے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھ جائیں، ہمارا مطلوب اور مقصد جو ہے یہاں حاصل ہے۔ یہاں تک جب تک قرآن و حدیث کا بیان ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور توجہ اللہ ہوتی ہے، وہ فرشتے بیٹھے رہتے ہیں۔ جب فارغ ہوتے ہیں تو وہ جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ پاک پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، آپ کا نام لے رہے تھے، آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کی طرف متوجہ تھے، آپ کے ارشادات سن رہے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں کہ جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے جنت دیکھی؟ عرض کرتے ہیں نہیں دیکھی۔ فرمایا اگر دیکھتے تو پھر، تو عرض کرتے ہیں اگر دیکھتے تو پھر تو اور بھی ان کی طلب میں اضافہ ہو جاتا، پھر تو زیادہ اشتیاق سے، شوق سے مانگتے۔ تو فرمایا کہ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ کہ دوزخ سے پناہ مانگتے۔ اللہ پاک پوچھتے ہیں کیا انہوں نے دوزخ دیکھی؟ عرض کرتے ہیں نہیں دیکھی۔ تو فرمایا اگر دیکھ لیتے تو پھر، عرض کرتے ہیں دیکھ لیتے تو پھر تو بہت زیادہ پناہ مانگتے کہ اللہ ہمیں دوزخ سے بچا۔ جہنم کو معمولی جگہ نہیں، بہت خوفناک جگہ ہے۔ قرآن پاک نے اس کا تعارف کروایا، اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں ما رأیت مثل الجنہ ونا مطالبها، فرماتے ہیں کہ میں نے جنت جیسی کو خوشیوں کی جگہ، سکھ کی جگہ، آرام کی جگہ، جنت جیسی میں نے کائنات میں کوئی دیکھی۔ وہ بڑی خوشیوں کی جگہ ہے، عیش و عشرت کی جگہ ہے۔ صرف یہ ہے کہ یہاں دنیا میں تھوڑی سی ہمت کر لے، اللہ کے حکموں پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کر کے اللہ کو منا لے، راضی کر لے، تو جنت میں پہنچنا کیا مشکل ہے۔ اللہ کے ولی یہی تو سکھاتے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے انسان خدا کے ساتھ جڑ جائیں۔ اگر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جنت جیسی کوئی جگہ کائنات میں نہیں دیکھی جتنی وہ خوشیوں کی جگہ ہے، سکھ کی جگہ، آرام کی جگہ ہے، بنا مطالبہ، افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ سے جنت لینے والا غفلت کی نیند سویا، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ وما رأیت مثل النار ونا محارمھا، میں نے دوزخ جیسی خوفناک خطرناک جگہ، جتنی وہ خوفناک جگہ ہے، اس جیسی میں نے کوئی خوفناک جگہ نہیں دیکھی۔ لیکن دوزخ سے بچنے والا جو ہے وہ سویا ہوا ہے، غفلت کی نیند سویا ہوا ہے۔ تو یہ غفلت دور ہونے کا ذریعہ جو ہے وہ اہل اللہ کی صحبت، اللہ کے ولیوں کی صحبت میں آدمی بیٹھتا ہے، آدمی میں احساس پیدا ہوتا ہے اور توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، گناہ چھوڑنے آسان ہو جاتے ہیں،
وعظوں کی اتنی ضرورت نہیں پیش آتی. اسی کو مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قال را بگزار مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو. کہ لمبی چوڑی باتیں لمبی چوڑی تقریریں کرنا چھوڑ صاحب حال بن. یعنی اتباع شریعت اور اتباع سنت جو ہے یہ تیرا حال اور تیرا مزاج ہونا چاہیے. احکام شریعت پہ عمل سنت کے مطابق تجھے ایسا نصیب ہو جائے اس کے رنگ میں تو رنگا جائے, تیرا مزاج بن جائے, تیری طبیعت بن جائے. اور یہ صاحب حال کیسے بنے گا؟ یہ نہیں فرمایا کہ تقریریں سنو گے, لمبے چوڑے جلسے ہوں گے, کانفرنسیں ہوں گی, تو پھر اتباع سنت اتباع شریعت تمہارا مزاج بنے گا. یہ نہیں فرمایا کہ پیش مرد کامل پامال شو, کسی کامل اللہ کے ولی کے سامنے پامال ہو جائے, اس کی ڈیوٹیوں میں بیٹھ جاؤ, اس کی مجلس میں بیٹھو, اس سے اللہ کا پاک نام سیکھ کر کے اللہ نہ کرو. جب اس کی مجلس میں بیٹھو گے آہستہ آہستہ انشاءاللہ شریعت کا رنگ چڑھے گا, مزاج بنے گا, گناہ سے نفرت ہو جائے گی, خدا سے تعلق پیدا ہوگا. اور تعلق معلّہ وہ دولت ہے کہ ساری کائنات اس کے سامنے گرد کی حیثیت بھی نہیں رکھتی. دنیا ہے کیا چیز؟ دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں. تو یہ ہے کہ اللہ پاک اپنی ذات کا تعلق عطا فرمائے, ہر مسلمان کو شوق عطا فرمائے. تو حاصل یہ ہے کہ اہل اللہ کی صحبت بڑی چیز ہے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی قدس روح فرماتے ہیں کہ کامل کی صحبت وہ فرماتے ہیں وَكَلَامُهُ دَوَاءٌ. وہ فرماتے ہیں کہ اس کی بات جو ہے دل کی بیماریوں کا علاج ہے. اللہ والے جب بات فرماتے ہیں تو اس سے دلوں کی بیماریوں کی شفا ہوتی ہے, علاج ہوتا ہے. وَصُحْبَتُهُ اِكْسِيرٌ. فرماتے ہیں اس کی صحبت میں مجلس میں بیٹھنا یہ اکسیر بہت بڑی قیمتی چیز ہے. یہ ہے کہ اللہ پاک احساس عطا فرمائے. تو سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ جو اولیاء اللہ کے سلاسل میں سے ایک سلسلہ ہے, اس کی عجیب امتیازی شان ہے. اس سلسلے کے اس وقت سب سے بڑے اللہ کے ولی, ولیوں کے ولی اور کتبوں کے کتب امام العارفین اور قطبۃ الصادقین خواجہ خواجگاں حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب دام برکات ان کی ذات اقدس اس وقت موجود ہے, جو اکابر اولیاء اللہ کے نمونہ ہے, جن کی صحبت میں آپ انشاءاللہ بیٹھیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے. ایسے حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دوست تو بہت ہوتے ہیں لیکن ہم کس کے پاس بیٹھا کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایسے آدمی کی مجلس میں بیٹھا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ذکرکم باللہ رؤیتہ. ایسے آدمی کی صحبت مجلس میں بیٹھو گے جس کے دیکھنے سے آدمی کو خدا یاد آ جائے. وزاد فی علم کا منطق ہو, جب وہ بولے بات کرے تو تیرے علم میں اضافہ ہو. وذکرکم بالآخرۃ عمل ہو, اس کا عمل دیکھ کر کے تجھے آخرت یاد آ جائے. آپ فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کی صحبت مجلس میں بیٹھا کرو. اور ایسے آدمی ہر زمانے میں ہوتے ہیں. جیسے کہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس دور میں اللہ نے حضرت کی وجود کو, حضرت کی ذات اقدس کو اللہ نے امت کے لیے ایک عجیب جامع کمالات ہستی بنا کر کے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. ان کی قدر کرنی چاہیے.
انشاءاللہ حضرت کی مجلس میں صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ محسوس کریں گے ان کے دیکھنے ہی سے آدمی کو خدا یاد آ جاتا ہے، اور ان کی مجلس میں بیٹھنے ہی سے کینہ بھی نکل رہا ہے، بغض بھی نکل رہا ہے، عناد بھی نکل رہا ہے۔ تکبر جو بہت بڑی خطرناک بیماری ہے، اس کی بھی صفائی ہو رہی ہے۔ آہستہ آہستہ دل کی بیماریوں کا علاج ہوتا رہتا ہے، اور پھر اسی سے آدمی کے دل میں دین کا شوق پیدا ہوتا ہے، احکام شریعت پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، گناہ چھوڑنے بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ بیعت کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آدمی کا دین درست ہو جائے اور دل کی بیماریوں کا علاج ہو۔ یاد رکھیں، ایک جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، ایک دل کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ جسمانی بیماریاں اتنی خطرناک نہیں ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی قدس الروح نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جسمانی بیماریاں اتنی خطرناک خوفناک نہیں، یہ تو بعض دفعہ مسلمان کی رحمت بن جاتی ہیں۔ جب مسلمان پہ اللہ پاک بیماریاں بھیجتے ہیں، اس سے گناہ صاف ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ دھل جاتے ہیں۔ اور اگر گناہ نہیں ہیں تو پھر ایسے مسلمان کے درجات اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ بیماری کے ساتھ جب صبر کرتا ہے، تکلیفیں آتی ہیں، صبر کرتا ہے، اس آدمی کے درجات خدا بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ بیماریاں تو بعض دفعہ رحمت بن جاتی ہیں، اور اگر باغی نافرمان ہو تو اس کے لیے یہ نقد سزا بھی بن جاتی ہیں۔ تو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحم اللہ فرما رہے ہیں یہ جسمانی بیماریاں اتنی خطرناک نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ موت واقع ہو جاتی ہے، اور موت ایمان پہ مل جائے تو یہ بہت بڑی قیمتی موت ہے، یہ معمولی موت نہیں کہ مرتے وقت ایمان مل جائے۔ تمام اولیاء اللہ کے مجاہدات کا حاصل یہی ہے کہ خدا کے ساتھ ایسا جڑ جائے، ایمان ایسا پکا اور سچا صاف صحابہ کرام جیسا مل جائے تاکہ مرتے وقت ایمان ملے اور دنیا سے یہ خوش ہو کر کے جائے، جب فرشتے آئیں تو بشارتیں دیتے ہوئے آئیں۔ تو حاصل یہ ہے کہ جسمانی بیماریاں اتنی خوفناک نہیں، اتنی فکر کی چیز نہیں جتنا کہ آج کل لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے اسپتالوں میں دکے کھاتے پھرتے ہیں، بڑے بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں سے بڑی فیسیں ادا کر کے علاج کراتے ہیں، حالانکہ یہ بیماریاں تو مسلمان کی رحمت بن جاتی ہیں۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ دل کی بیماریاں جو ہیں یہ زیادہ خوفناک ہیں، اگر ان کا علاج نہ ہوا کسی کامل کی صحبت میں رہ کر کے، اس سے اللہ کا پاک نام سیکھ کر کے، اور اگر اس سے دل کی بیماریوں کا علاج نہ کیا گیا تو یہ خطرہ ہے کہ کہیں یہ ہمیشہ کی موت سے نہ مر جائے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے، اس لیے کہ اگر دل کی بیماریوں کے علاج نہ ہو، کینہ رہے، حسد رہے، بغض رہے، کبر رہے، خدا بچائے مرتے وقت اگر ایمان نہ ملا تو پھر ہمیشہ ہی کی موت سے مرے گا، اور کیا ہوگا؟ جب مرتے وقت ایمان نہیں ملے گا، اللہ ہر مسلمان کو بچائے، ایسے آدمی کی نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے، اور اولیاء کرام بھی فرمائیں گے، حفاظ بھی، علماء بھی، اور یہ سارے جو ہیں معصوم بچے بھی شفاعت کریں گے، لیکن اسی کی شفاعت ہوگی جسے مرتے وقت ایمان مل گیا، مرتے وقت ایمان ملا اور باقی گناہ تھے۔ تو اللہ پاک کی مرضی ہے، چاہے تو معاف کر دے،
ابتدائی میں جنت میں بھیج دے تو چاہے تو سزا دے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ شفاعت اسی آدمی کے بارے میں ہوگی جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا، اور شفاعت وہی شخص کر سکے گا جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی، جس کے بارے میں اجازت ملے گی وہی شخص اسی کے بارے میں شفاعت کر سکے گا۔ ہر آدمی کا کام نہیں کہ وہاں شفاعت شروع کر دے۔ تو حاصل یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا محروم نہیں رہتا۔ وہ حدیث بیان کر رہا تھا کہ اللہ پاک ملائکہ سے پوچھتے ہیں کہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ یا اللہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے دوزخ دیکھی؟ عرض کرتے ہیں نہیں۔ فرماتے ہیں اگر دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ پھر تو بہت زیادہ پناہ مانگتے ہیں، پھر تو بڑے گڑ گڑا کر کے آپ کے سامنے فریادیں کرتے کہ یا اللہ دوزخ سے بچا، ایمان صحیح عطا فرما، ایسا ایمان عطا فرما کہ جس کی برکت سے حکام شریعت پہ عمل آسان ہو جائے اور گناہ چھوٹنے کی ہمت پیدا ہو جائے، تیرے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے، تیرا قرب نصیب ہو جائے، ایسا ایمان عطا فرما۔ پھر تو یوں دعائیں کرتے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ اللہ پاک فرماتے ہیں تم گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو معاف کر دی، سب کی معافت کر دی۔ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اور آدمیوں میں سے ایک آدمی ایسا تھا کہ وہ اس غرض سے نہیں آیا تھا، وہ ویسے ہی گزر رہا تھا اور گزرتے گزرتے اس مجلس میں بیٹھ، اس کے بارے میں کیا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ایسی قوم ہے کہ اس قوم کے پاس بیٹھنے والا بھی بدنصیب نہیں رہ سکتا، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ تو یہ ہے کہ اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھنے والا، ان کی صحبت بیٹھنے والا بدنصیب نہیں رہ سکتا۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے سلسلے میں داخل ہونے والا بدنصیب نہیں رہے گا، اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی، اللہ کا فضل شامل حال ہوگا۔ تو حاصل یہ ہے کہ یہ احساس جو پیدا ہوتا ہے گناہ چھوڑنے کا، توبہ کی توفیق جو ہوتی ہے یہ کسی کی صحبت کی برکت سے۔ تو حضرت اقدس کی صحبت میں اگر آپ حضرات بیٹھیں گے انشاءاللہ دلوں کی صفائی ہوگی، دلوں کی بیماریاں صاف ہوں گی اور خدا کی محبت آئے گی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نصیب ہوگی۔ جب اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو پھر اللہ کے حکموں پہ عمل آسان ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو جائے تو آپ کی سنت پہ عمل نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ آدمی شریعت کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، سنت کا رنگ اس پہ چڑھ جاتا ہے، یہ شخص خدا والا بن جاتا ہے۔ تو اصل یہ ہے دنیا دار الاسباب ہے، اس جہان کو اللہ نے اسباب کے ساتھ چلایا ہے۔ انسان جو انسان بنتا ہے اس میں جو انسانیت آتی ہے، ہمدردی آتی ہے، شفقت آتی ہے اور رحم کا مادہ پیدا ہوتا ہے، امت کا ہمدرد بنتا ہے، یہ اچھی عادتیں جو پیدا ہوتی ہیں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ تصوف سلوک کا مقصد یہ ہے کہ یہ بگڑا ہوا انسان اس کی تربیت کی جائے اور اس کی تربیت کر کے اس کو خدا کے ساتھ جوڑا جائے۔ اس کا وجود جو آج امت کے لیے عذاب بنا ہوا ہے، یہ انسان اگر بگڑ جائے اللہ اس کے بگڑنے سے بچائے، پھر دنیا میں ہر طرف فتنے ہی فتنے ہوتے ہیں، قتل و غارت، ڈاکے، چوریاں، اغوا، فحاشی، بے حیائی، ناچ اور گانے، یہ ساری چیزیں پھر عام ہو جاتی ہیں۔ اس دنیا میں فتنے فساد پھیلتے ہیں اور پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں خدا کے عذاب کو دعوت دینے والی بن جاتی ہیں۔
اور ان کا انجام پھر یہ نکلتا ہے کہ ساری انسانیت پریشان ہو جاتی ہے. تو یہ انسان اگر بگڑ جائے تو یہ ساری انسانیت کے لیے خطرہ ہے. اور اگر یہ بن جائے، اللہ والوں کی صحبت اس کو نصیب ہو جائے، یہ انسان بن جائے، یہ تو سارے جہان کی رحمت کا ذریعہ بن جاتا ہے. جہاں بیٹھتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. اللہ کا ذکر کرے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، دوسری پڑھے گا، استغفار پڑھے گا، اور خدا اس کے سامنے فریاد کرنے والا بنے گا. اللہ سے رو رو کر کے اپنے لیے مانگے گا، پوری امت کے لیے مانگے گا، پوری امت کی فکر پیدا ہو جائے گی. تو پھر یہ انسان انسانیت کے لیے رحمت کا ذریعہ بن جاتا ہے. پھر یہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بن جاتا ہے. لیکن اس کی یہ جو حیثیت ہوتی ہے اور یہ اس کی شان جو بنتی ہے تو یہ اللہ والوں کی تربیت سے بنتی ہے. اللہ پاک نے اس جہان کے اندر انسان کو انسان بنانے کا ذریعہ اللہ والوں کو بنایا. جیسے عالم بننا ہے، علماء سے علم سیکھنے کی برکت سے آدمی عالم بن جاتا ہے. حافظ بننا ہے، حفاظ اور قراء سے اگر پڑھنا شروع کر دو کہ آج سے حافظ بن جائے گا. اور اگر انسان بننا ہے کہ میں انسان بن جاؤں اور دلوں سے دلوں کی بیماریاں نکل جائیں، مجھے خدا کی رضا نصیب ہو جائے، تو پھر انسان بننے کے لیے اللہ والوں کی صحبت یہ ضروری ہے. اس کے بغیر آدمی انسان نہیں بن سکتا. تقریریں تو لمبی چوڑی کر سکتا ہے، کتابیں بڑی بڑی پڑھا سکتا ہے، علامہ زمان بھی بن سکتا ہے، وقت کا بڑا انجینئر، ڈاکٹر، سیاستدان بھی بن سکتا ہے، لیکن انسانیت نہیں حاصل ہوگی جب تک کسی اللہ والی کی صحبت نصیب نہیں ہوگی. اور کسی سے تربیت حاصل کر کے جب تک دل کی بیماریوں کا علاج نہیں ہوگا اس وقت تک انسانیت نہیں آئے گی. اس میں رحم کا مادہ نہیں پیدا ہوگا، امت کی ہمدردی پیدا نہیں ہوگی. یہ ہے کہ انسان واقعی ایک بڑی چیز ہے. اگر یہ اپنے مقام کو سمجھے مسلمان کی تو بڑی حیثیت ہے. گناہ کی وجہ کر کے اللہ کی نگاہ رحمت سے گر جاتا ہے، اور جب گناہ چھوڑ کر کے اس کا ایمان بن جاتا ہے تو یہی انسان خدا کی بارگاہ کا مقبول بن جاتا ہے. تو حاصل یہ ہے کہ اللہ والوں کی، اللہ کے ولیوں کی صحبت ایک نعمت عظمیٰ ہے اور ایک سیر ہے. اللہ ہر مسلمان کو ان اکابر کی صحبت میں بیٹھنے کی، ان سے تعلق قائم کرنے کی، اور حضرت خواجہ مولانا خان محمد صاحب دامر برکاتہم سے اللہ کا پاک نام سیکھ کر کے ان کی صحبت میں رہ کر کے دل کی بیماریوں کا علاج کرانے کے اللہ پاک ہر مسلمان کو توفیق دے. مرد ہے کہ عورت ہے، امیر ہے کہ غریب ہے، وقت کا بادشاہ ہے کہ مزدور ہے، وہی انسان قیمتی ہوگا جس کا علاج ہو کر کے تربیت سے انسان بنے گا، خدا والا بنے گا. وہ انسان بڑا قیمتی انسان ہے، اس پہ کائنات فخر کرتی ہے، فرشتے بھی رشک کرتے ہیں. انسان اللہ کا مقبول انسان، اس کا وجود ایسا رحمت کا ذریعہ ہے کہ ساری چیزیں اس کی دعائیں کرتی ہیں. مچھلیاں سمندروں میں، دریاؤں میں، اور چمٹیاں اپنے بلوں میں، یہ ساری چیزیں ایسے انسان کے وجود کے لیے دعائیں کرتی ہیں. اس لیے کہ اس کی وجہ کر کے دنیا میں نیکی پھیلتی ہے، اور جب نیکی پھیلے گی ہدایت آئے گی، گمراہی مٹے گی. کئی انسانوں کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے ایسے لوگوں کی برکت سے. تو حاصل یہ ہے کہ جو مسلمان اللہ کے ہاتھ سے جان و مال کے لحاظ سے بک چکے ہیں،
اور جو جنت میں جانے والے ہیں ایسے ایمان والوں کا اللہ پاک تعارف کرواتے ہیں اس آیت میں، ان کی صفات بتلاتے ہیں کہ جنت میں جانے والے انسان کیسے ہوتے ہیں۔ ان کی صفات میں سے پہلی صفت فرماتے ہیں التائبون، وہ ایسے ایمان والے ہوتے ہیں جو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ گناہ ہو جاتا ہے، انسان ہے، کمزور ہے، لیکن گناہ پہ توبہ کرنا یہ بہت بڑی دولت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ توبہ بڑی چیز ہے، آدمی کو توبہ کی توفیق مل جائے، استغفار پڑھنے کی توفیق مل جائے، یہ بڑی نعمت ہے۔ آج دنیا پریشان ہے، تو پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ یہ گناہ۔ اگر آج یہ مسلمان توبہ کر کے گناہ چھوڑ دے اور ہدایت پہ آ جائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق خدا کے حکموں پہ خود بھی عمل کرے، دوسروں سے بھی کروائے، چین سکون سے بدل دیں گے۔ جو آدمی توبہ کرتا ہے اللہ کے ہاں اس کی شان بن جاتی، اور استغفار کثرت سے پڑھنا، ہمارے حضرت ہمیشہ فرمایا کرتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ کر کے ہر مسلمان کو چاہیے کہ 100 دفعہ استغفار پڑھے، اور گناہ معاف ہونے کے لیے استغفار ایک بڑا مجرب نسخہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے جس کے نامہ اعمال میں استغفار کثرت سے درج ہو لکھا ہوا، وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ کیا یہ اچھا ہو کہ ہم بیٹھے رہتے ہیں اور فضول باتیں کرتے ہیں، فضول باتوں کے بجائے استغفار پڑھتے رہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں، اللہ کا پاک نام لیتے رہیں۔ یہ مفت کی دولت ہے، مفت کی کمائی، اس میں کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے، تھوڑی سی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے، خوش قسمت ہے جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں من لازم الاستغفار، جو آدمی استغفار کو لازم کر لے، کثرت سے پڑھے، تو اللہ پاک اس کو کیا دیتے ہیں؟ ہر مشکل سے، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اللہ بنا دیتے ہیں، خود راستہ بنا دیتے ہیں، اور ہر فکر سے اللہ پاک اس کو خلاص فرما دیتے ہیں، فکروں سے نکال دیتے ہیں، اور اس کو روزی اللہ پاک وہاں سے پہنچاتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ لیکن شرط یہ ہے من لازم الاستغفار، استغفار کو لازم کرنا، یہ کثرت سے پڑھے۔ آج امت پریشان ہے، اگر یہ پریشان ٹھوکریں در بدر کھانے والے یہ اگر گناہ چھوڑ دیں، سچی توبہ کر لیں اور استغفار کثرت سے پڑھیں، تو یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو آدمی استغفار کو لازم کر لے تو اللہ پاک ہر مشکل سے نکلنے کی راہ بنا دیتے، خود راستہ بنا دیتے، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، اور ہر فکر سے اللہ پاک اس کو چھڑا دیتے، خلاصی مل جاتی ہے۔ اور روزی کا مسئلہ جو بڑی فکر بنا ہوا ہے اس وقت، لوگ ملکوں میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں، در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، روزی کا مسئلہ اللہ ایسے حل فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو وہاں سے روزی دیتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ رزاق تو اللہ کی ذات ہے، وہ ساری کائنات کو پال رہے ہیں، جو ساری کائنات کو پالنے والے ہیں، پرندوں کو، درندوں کو، جانوروں کو، یہاں تک کفار مشرکین کو پال رہے ہیں، اللہ کے خزانے سے سارے کھا رہے ہیں، ان کے دسترخوان سے سب کھا رہے ہیں، کسی کو روزی اللہ نے بند نہیں کی، کسی کا پانی بند نہیں کیا، تو جو ساری کائنات کو پال رہے ہیں تو کیا وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو بھوکا مار دیں گے؟
افسوس یہ ہے کہ مسلمان کا یقین کمزور ہے. یقین بننے کے لیے، ایمان بننے کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں رہنا یہ ضروری ہے. انشاءاللہ ایمان بنے گا، خدا کی ذات پہ 100% یقین آئے گا، اور یہ دولت خود تمہارے پیچھے دوڑے گی. دولت کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی تو کوئی حیثیت نہیں. آج جس کو لوگوں نے مقصود بنایا ہوا ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز تک نہیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے. حلال روزی بڑی نعمت ہے، تھوڑی ہو حلال ہو. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا طلب الحلال فریضۃ بعد الفرائض. حلال روزی تلاش کرنا یہ بھی فریضہ ہے. حلال ہو، تھوڑی ہو. اس سے دلوں میں نور پیدا ہوتا ہے. جب آدمی حلال روزی کھاتا ہے اس سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، نیکی کی توفیق ملتی ہے، شوق ہوتا ہے نیکی کا، گناہ چھوٹنے کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے. حلال روزی تو بڑی نعمت ہے، لیکن آج یہ امتیاز ہی ختم ہو گیا. تو حاصل یہ ہے کہ توبہ بڑی دولت. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کی رحمت دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغ. اللہ اپنے گنہگار بندے کی اس وقت تک توبہ قبول کرتے رہتے ہیں جب تک اس کا روح حلق میں نہ پہنچے. کتنی بڑی عنایت ہے ان کی، کتنی بڑی کرم نوازی ہے. افسوس یہ ہے کہ انسان غافل ہے. یہ گنہگار انسان جس وقت بھی توبہ کر لے خدا کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے. اللہ پاک توبہ قبول کر لیتے ہیں، بشرطے کہ سچی توبہ کرے، گناہ چھوڑ دے، نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، آئندہ کے لیے پکا عزم وعدہ کر لے کہ یا اللہ پھر گناہ نہیں کروں گا. اس کا نام توبہ ہے. یہ نہیں زبان سے توبہ توبہ کرتا رہے اور کاروبار سودی اور سود کھا رہا ہے. زبان سے توبہ توبہ ہے اور رشوت لے رہا ہے. زبان سے توبہ توبہ ہے اور پھر جھوٹ بول کر کے ملاوٹ کر رہا ہے، سودے ملاوٹ. یہ توبہ نہیں. جس کو اللہ کے ولی فرماتے ہیں سجا بر کف و توبہ پر لب دل پر از گناہ معصیت را اندم آیت از استغفار ما. ہماری توبہ بھی عجیب ہے. ہاتھ میں تسبیح ہے اور زبان پہ توبہ توبہ کے الفاظ جاری ہیں، اور دل میں پھر وہی گناہ کا جذبہ ہے. سود خور کے دل میں یہی تقاضا ہے کہ میں سودی لین دین پھر بھی کروں گا، نہیں چھوڑوں گا. رشوت لینے والا اس کے دل میں تقاضا پھر بھی یہ ہے کہ رشوت ہی لیں گے، ملاوٹ ہی کریں گے، خدا کی مخلوق کو دکھائیں گے، ستائیں گے. تو دل میں پھر بھی گناہ کا جذبہ ہے. تو زبان سے توبہ توبہ کے الفاظ، یہ توبہ نہیں. گناہ چھوڑ دے، شرمندہ نادم ہو جائے اور پکا وعدہ کرے کہ یا اللہ پھر میں انشاءاللہ یہ گناہ نہیں کروں گا. اگر توبہ ٹوٹ جائے، پھر گناہ ہو گیا تو پھر توبہ کر لے. اولیاء اللہ فرماتے ہیں بازا بازا ہرانچی ہستی بازا، گر کافرو گبرو بت پرستی بازا، ہی درگاہ ماں درگاہ نو میں دیے نیس، صد بار اگر توبہ شکستی بازا. جیسا بھی ہے خدا کے دروازے پہ آ جا. رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ بلا رہے ہیں آ جا. اگر 100 دفعہ تو نے توبہ کی، وعدہ کیا لیکن قائم نہیں رہ سکا، پھر گناہ ہو گیا، فرماتے ہیں پھر بھی آ جا. اللہ والوں کی بھی عجیب شان. یہ بھی کسی آدمی کو امید نہیں کرتے، اللہ کی رحمت کی امید دلاتے رہتے ہیں. خواہ کتنا ہی گنہگار آدمی ان کی مجلس میں آ جائے، کیسا ہی کیوں نہ ہو، اس کی ایسی حوصلہ افزائی کریں گے، اتنی امید دلائیں گے، وہ حیران ہو جائے گا. توبہ کرنے کی توفیق مل جائے گی، گناہ چھوڑنے کی ہمت ہو جائے گی، دین کا شوق پیدا ہو جائے گا. یہ شان ہے اللہ کے ولی.
حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب دامت برکاتہم صحبت میں بیٹھ کے دیکھیں تو صحیح. انشاءاللہ ان کی خاموشی میں اللہ نے وہ برکت، وہ اثر رکھا ہے جو مقررین کی تقریروں میں نہیں، وعظوں میں نہیں. خاموشی سے دل صاف ہو رہے ہیں، کینہ بھی نکل رہا ہے، حسد بھی نکل رہا ہے، جھوٹ بولنے کی عادت بھی چھوٹ رہی ہے. اسی طرح تکبر یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اسی کی وجہ سے شیطان بھی ذلیل ہوا، لعنتی بنا، اور یہ کبر عام ہو جاتا ہے. بالخصوص مولویوں میں بڑا تکبر ہوتا ہے، اپنے علم پہ مغرور ہوتے ہیں. اس کا علاج بہت ضروری ہے، ورنہ تکبر نے تو شیطان کو ذلیل کر دیا. تکبر آزادی لرا خار کر بزندان لعنت گرفتار کر، یہ خطرناک بیماری ہے. بخاری شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا جس شخص کے سینے میں ایک رائی کے دانے کے برابر کبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا. خود سوچ لیں کتنی خوفناک بیماری ہے کبر. آج اس کے علاج کا احساس نہیں، اس لیے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی خود سلوک فرماتے ہیں کہ دل کی بیماریوں کا علاج بہت ضروری ہے. اگر دلوں کی بیماریوں کے علاج نہ ہوا تو خطرہ ہے کہیں ہمیشہ کی موت نہ مر جائے. اور فرماتے ہیں جس آدمی کو اس کی فکر ہی نہیں، احساس ہی نہیں کہ میں دلوں کی بیماریوں کا علاج کراؤں، تو فرماتے ہیں بڑی بدنصیب آدمی ہے، اسے احساس ہی نہیں. اور اگر احساس تو ہے لیکن علاج کرواتا نہیں، سستی کرتا ہے، تو فرماتے ہیں یہ بھی بڑا پلیت آدمی ہے. بیماری کا علاج احساس تو ہو گیا میرے اندر کبر کی بیماری ہے لیکن علاج نہیں کروا رہا، فرماتے ہیں یہ بھی بڑا پلیت ہے. تو یہ دلوں کی بیماریاں بڑی خطرناک ہیں. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. ان کے علاج کو مشکل نہیں، اللہ والوں کی مجلس میں جا کے بیٹھیں تو صحیح. حضرت اقدس دامت برکاتہم ان کی صحبت میں جا کے بیٹھیں صحیح انشاءاللہ. آپ کو خود محسوس ہوگا کہ یہ بیماریاں دل سے نکل رہی ہیں، رخصت ہو رہی ہیں، خدا کی محبت دل میں آ رہی ہے، اور آہستہ آہستہ ایمان بن رہا ہے، اور نیکی کا شوق، اس کی ہمت پیدا ہو رہی ہے. جا کے بیٹھ کے دیکھیں تو صحیح. تو حاصل یہ ہے کہ توبہ بڑی چیز، بڑی قیمتی چیز ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان لعین نے حق تعالی جل شانہ کے سامنے یہ عرض کیا، اور بعزت کا یا رب، اے رب مجھے آپ کی عزت کی قسم کہ میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے اجساد میں، ان کے جسموں میں ارواح موجود ہے. یعنی موت تک میں ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا. یہ شیطان لعین نے کہا. یہ انسان کا بھی دشمن ہے. انسان کے دو ہی دشمن ہیں، ایک یہ شیطان، دوسرا نفس امارہ. نفس امارہ کا علاج ہو جاتا ہے، اللہ والے اسی کا علاج کرتے ہیں، اور تدبیر سے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. شیطان کسی کے قابو میں نہیں آتا، لیکن اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، ان کے ساتھ تعلق قائم ہونے سے اللہ حفاظت فرما دیتے ہیں. اس سے بھی خدا حفاظت فرماتے ہیں. تمہارا شیطان نے یوں کہا، اس کے جواب میں اللہ پاک نے فرمایا مجھے بھی میری عزت کی قسم، بلند مرتبے شان کی قسم، کہ میں اپنے گناہگار بندوں کو اس وقت تک معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے. کتنی بڑی یہ عنایت، کتنی بڑی رحمت ہے اللہ پاک. اللہ یہ احساس عطا فرمائے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ احساس پیدا ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے. تو حاصل یہ ہے کہ جو لوگ جنت کے مستحق اور جنت کے اعلیٰ مراتب جن کو ملیں گے، اللہ پاک ان کی صفات بتلا رہے ہیں. پہلی صفت التائبون، توبہ کرنے والے ہیں، اور دوسری صفت العابدون، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور تیسری صفت الحامدون، خدا کی تعریف کرنے والے ہیں.
یعنی ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنے والے، دکھ ہے سکھ ہے، دے دے تب بھی الحمدللہ، دے کر کے لے لے تب بھی الحمدللہ، ہر حال میں اللہ کے فیصلے پہ تقدیر پہ راضی رہنے والے۔ الصائحون، روزہ رکھنے والے، شاہ صاحب اس کا معنی کرتے ہیں بے تعلق رہنے والے۔ علماء فرماتے ہیں بے تعلق کا مطلب روزے دار جو ہے یہ بھی دنیا کی لذات سے مرغوبات سے بے تعلق ہو کر کے اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، اپنی مرغوبات سے بے تعلق ہو جاتا ہے۔ اس میں روزہ دار بھی داخل ہیں۔ ابا مفسرین فرماتے ہیں اس سے مہاجرین مراد، مہاجرین بھی داخل ہیں کہ وہ بھی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے بے تعلق ہو کر کے دارالاسلام میں ہجرت کر کے وہاں مقیم ہو جاتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ مجاہدین اس سے مراد ہیں، تو مجاہدین جو ہیں وہ بھی اس کا مصداق بن سکتے ہیں کہ وہ بھی اپنے خیش و اقارب گھر بار کو چھوڑ کر کے سب سے بے تعلق ہو کر کے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں اس سے طلباء دین یا مراد، وہ بھی اس کا مصداق بن سکتے ہیں کہ طلباء بھی اپنا کنبہ برادری وطن سب کو چھوڑ کر کے علم دین حاصل کرنے کے لیے سب سے بے تعلق ہو جاتے ہیں، بے تعلق ہو کر کے دین حاصل کرتے ہیں، دین سیکھتے ہیں۔ اور ان کی صفت یہ الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نمازوں کی پابندی کرنے والے۔ الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرنے والے، نیکی کو پھیلانے والے، والناہون عن المنکر، گناہ سے روکنے والے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ خدا والے مومن کی شان یہ ہوتی ہے، جنت میں جانے والے ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ خود درست ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خود بھی ٹھیک ہو جائیں، دیندار بن جائیں، اور دوسروں کو دیندار بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مسلمان کی شان ہے، یعنی ان کا کام یہ ہے کہ اللہ پاک کی عبادت ہو، ہمدردی خلق، یہ ایمان والوں کا کام ہے۔ اور خدا کے بندوں کے ساتھ سب سے بڑی ہمدردی یہ ہے انہیں نیکی کے راہ پہ لگا دو۔ ہمارے بڑے حضرت مولانا احمد خان صاحب رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کے ساتھ سب سے بڑی ہمدردی یہ ہے کہ کسی گنہگار آدمی کو احساس دلا دو، توبہ کروا کر کے خدا کی راہ پہ لگا دو، نیک کاموں پہ لگا دو تاکہ وہ نیک بن جائے۔ سب سے بڑی ہمدردی یہ ہے، کسی بزرگ کی سب سے بڑی کرامت یہی ہے، اس کی صحبت میں بیٹھنے سے بے دین لوگ دیندار بن جاتے ہیں اور گنہگاروں کو توبہ کی توفیق مل جائے، یہ بڑی چیز۔ اسی میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کی اور صفت یہ ہے وہ نیکی کو پھیلاتے ہیں، گناہ سے روکتے ہیں، یعنی خود اپنی اصلاح کے ساتھ، اپنی درستی کے ساتھ دوسروں کو درست کرتے رہتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے رہتے ہیں۔ وہ ہے کہ ان کا کام یہ ہے عبادت حق تعالیٰ کی عبادت، اور خیر خواہ یہ خلق، وہ مخلوق کی خیر خواہ، لوگوں کو نیکی کی راہ پہ لگاتے ہیں، اللہ کی رضا والے راستے پہ لگاتے ہیں اور دوزخ کے راستے سے بچاتے ہیں۔ یہ ہے خدا کے بندوں کے ساتھ ہمدردی۔ اور ان کی صفت فرمائی والحافظون حدود اللہ، اللہ کی مقرر کردہ جو حدیں ان کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی خدا کے حکموں پہ عمل کرتے ہیں۔ جب اللہ کے حکموں پہ عمل نصیب ہو جائے تو خدا کے حکم کی حفاظت ہو گئی۔ اور فرمایا بشر المومنین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شان والی ایمان والوں کو آپ بشارت سنا دیں جنت کی اعلیٰ نعمتیں، اعلیٰ درجات، ان کی بشارت سنا دیں۔ اس میں اللہ پاک نے ان ایمان والوں کی صفات بتلائی ہیں جو اللہ کے ہاتھ پہ
جان اور مال کے لحاظ سے بک چکے ہیں، اور جو جنت کے مستحق ہیں ان ایمان والوں کی یہ صفات بتلائی ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ دیکھ لے کہ یہ صفات میرے اندر ہیں یا نہیں، اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، اگر نہیں کہ اپنے اندر پیدا کرے، تاکہ جب دنیا سے جائے تو جنتی بن کے جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ایسے ہی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مسلمان کے دل میں اللہ پاک کی شوق پیدا کرے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے، تاکہ اس کا دین بنے، نیکی کی توفیق ملے اور گناہ چھوٹنے کی ہمت پیدا ہو۔ اللہ پاک جو کچھ عرض کیا ہے اس کو قبول فرمائے، اپنی رضا کا ذریعہ فرمائے، جو کچھ خطا ہو گئی ہو، کوتاہی ہو گئی، اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، 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 وما علینا